نعیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا، اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کے لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا، جہاں وہ دکان کا مال اسٹاک کرتے تھے۔ نعیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا تھا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلف بھی اس کے ذمے تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نعیم گبرو جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ، شکل و صورت خوب نکال لی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا، تبھی یہ ہمارے کنبے کے لیے لازمی جزو ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری اماں جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمت گار کا بیٹا تھا اور اسے خدمت گار ہی رہنا تھا، لہٰذا والدہ نعیم سے فاصلہ رکھتی تھی۔ کہتی تھی میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گی، اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے، اور کھانا بھی ڈیوڑی میں رکھ دیں گے، اٹھا لے گا، اور برتن واپس ڈیوڑی میں رکھ کر دستک دے گا، ہم خود اٹھا لیں گے۔ والد صاحب نعیم سے پیار کرتے تھے، لیکن والدہ کی منشا اور رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسا والدہ نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار ہم کو اس لڑکے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا، چھت کے جالے صاف کروانے ہوتے، یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ صحیح کروانا ہوتا۔ امی نعیم کو گھر کے اندر بلاتی، لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم اس لڑکے کے سامنے زیادہ نہیں آیا کرو۔ باجی بھی ایک کایا تھی، امی کی نظر چوکتی تو نعیم سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ماں کی باتیں نہ مانتی۔ ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتی، غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی سمینہ ان دنوں FA میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے تھے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمارے لیے صدمہ تو بہت بڑا تھا۔ میں تب 7ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، مجھ کو بہت پیار کرتی۔ یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا ہو گیا۔ FA کے پیپر دینے کے بعد میری بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی، تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتی۔ اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ ہم کو تو شاید والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھال لیا تو اپنی محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں اور آسیہ اسکول چلی جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر نعیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتی، کسی کام کے بہانے سے، اور پھر تنہائی کی ان ملاقاتوں نے ایک نئے ناٹک کا روپ ڈھال لیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلد آ جاتے تو رفیع بھائی یا نعیم کو اپنے گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھیں کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ نعیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار رہنے لگا۔ جب ہم ناسمجھ تھے، کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جوں عقل آتی گئی، نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتے پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کسی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ متفکر ہوئی۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی، ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کے لچھن دیکھ کر دل جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب نعیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔ جب وہ ہوتا اس کی خوب خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی ڈپٹتی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو ترنے والے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹھے منہ تکا کرتے۔ باجی کے اس رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9ویں میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتا دیا کہ باجی دیکھو جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکر زاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو۔
عمدہ کھانے بھی پیش مت کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لعن طعن کی کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سبھی انسان برابر ہوتے ہیں؟ اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو۔ نہیں، نوکر ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہماری طرح کا انسان۔ اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھی، اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھی؟ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا وہ بہت ناراض ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی تو علم ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھالتی تھی، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو چپ کیسے رہتی؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر باز نہ آئی تو سب کچھ ابا سے کہہ دوں گی، پھر تم کو مارے یا گھر سے نکال دیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن اب مجھ سے اور زیادہ برداشت نہیں ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کڑے ہیں تو آپے سے باہر ہو گئیں، جوتا اٹھا کر مارنے لگیں۔ اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو محض ان کو میں ڈرا رہی تھی، اب قسم کھائی کہ جو ہو سو ہو، ابا سے شکایت ضرور کروں گی۔ شام کو ابا آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہیں؟ میں تو بس پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز نعیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہیں، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہیں۔ ہم تو اسکول میں ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب نعیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا کہ وہ تو بس تیورا کر رہ گئے تھے۔ اس وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور نعیم سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود پر قابو پا لیا جو نعیم کو جانے دیا، ورنہ اتنا غصے میں تھے کہ خود ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کا خون نہ کر دے۔ نعیم اس وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ اب میں پچھتائی کہ جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی ہے۔ جیسی بھی تھی ہم کو محبت تو دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھی۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑ دی، اتنی قربانی دی تاکہ ابا کہیں دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بٹھائے۔ اب برے دنوں نے مجھے آ گھیرا۔ ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے، اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھ کو کوستی کہ کم بخت بہن ہے کہ ڈائن، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی ہے۔ ناگن، میں تو ہر وقت تجھ پر نچھاور ہوا کرتی تھی، اور تو نے یہ صلاح دیا ہے کہ مجھے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ نعیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتے تو نہیں دیکھا تھا، پھر اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کیوں ابا سے جڑ دیا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کی سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر نعیم سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے اس بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا؟ اب نہ جانے وہ کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہوگا سبیہ، دیکھ لینا تجھے، تیرا بھی حال برا ہوگا، اور تو بھی ایسے دربدر ہوگی کہ اس کی بد دعا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو وہ مجھے کوستی، میں پریشان و پشیمان ہو جاتی۔ نعیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا، نہ اس کا کچھ اتا پتا رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے جھٹ پٹ میری شادی کر دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے میرے والد کو صلاح دی کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے، اور پھر تم سمینہ کی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی سمینہ کی شادی کر دیں، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوں تو پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابا کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا، اور جس روز وہ لڑکا دیکھنے لاہور جا رہے تھے، پتوکی کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے، اور ہم کو تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری باجی سمینہ، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا جو اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ عدنان بہت انسان دوست تھے، وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ جب ان سے اپنے بھائی بہنوں کی مجبوری بتائی، بولے ان سب کو یہاں لے آؤ، اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا ایسا درست نہ ہوگا، میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے، وہ اسی میں رہتے بھلے لگتے ہیں، مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی کچھ عرصہ ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں، تب تک کوئی ایسا رشتہ باجی کے لیے نہیں مل جاتا جس کو گھر داماد بننے کی شرط قبول ہو۔ عدنان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور رفیع کے نام کرائی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔
باجی میرے اور عدنان کے رہنے پر خوش تھیں کہ اب ان کو ڈر نہ لگتا تھا اور بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔ عدنان ہر طرح سے میرے بھائی اور بہنوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام و راحت کا گہوارہ تھا، جہاں نوکر چاکر سبھی سہولیات میسر تھیں۔ عدنان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا۔ واہ قسمت، باجی کے لیے ابھی تک کوئی موضوع نہ رشتہ نہ ملا تھا، لیکن چھوٹی بہن نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی عدنان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کروا دی۔ رفیع نے بھی 8ویں پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا۔ وہ جہلم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی، میں اور عدنان رہ گئے۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو، ہم بہت دن آپ کے پاس رہ لیے۔ میرا یہ بھی مقصد تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہیں گی تو میرے خاوند کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہ رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر میں ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ شوہر کے پیار کا خزانہ، عدنان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا، جس سے میرا گھر جنت تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے اور مجھ سے حسد کرنے لگی۔ کاریں، بنگلہ، زر زیور سبھی کچھ تو میرے پاس تھا۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑے رہتے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھل سکے۔ کئی بار رشتے کی کوشش ہوئی، لیکن بات بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی، حالانکہ میں اور عدنان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی سمینہ اب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود ان کا رشتہ نہ ہو سکا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن اپنے بچوں کی چہکاروں میں گم تھی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی بہن تنہائی کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جب میں عدنان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار و محبت سے بات کرتے ہیں، باجی کھو سی جاتی ہیں۔ اب تو اکثر وہ ہم کو ہنستے بولتے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھیں اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا۔ تبھی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر عدنان سے کہا کہ آپ بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کریں۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لائیں۔ میں نہیں جا سکتی، باجی کو لے جائیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ بغیر تمہارے کیا سیر کا لطف آئے گا۔ میں نہ مانی۔ دراصل میں تو باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ بہت بجھی بجھی اداس رہتی تھی۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ مزاج کچھ اور تھا اور عدنان کی نظریں بھی بدلی بدلی سی تھی۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبہ سے بالاتر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسے پیار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پورا بھروسہ کر سکتی ہے، جبکہ باجی نے تو مجھے پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی۔ تحمل سے کام لیا، خود کو سمجھا لیا کہ سگی بہن پر شک و شبہ کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ بناؤ سگھار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں جی کو بے سکونی کھائی جا رہی تھی۔ تیسرے بچے کے جنم دن میں اسپتال میں تھی۔ جب گھر لوٹی تو یہ میرا گھر نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے، میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا، کبھی بہن کی جانب دیکھتی تو کبھی شوہر کی طرف دیکھتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس کبھی فعل پر کوئی دکھ کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دھتکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اب میرا شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصے سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا تھا۔ میری جنت پر حقدار بن گئی تھی۔ انہیں میرے لیے ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتی اور گھلتی رہتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔